پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میرے امتی نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، اور میرے آقا نے دوسرے مقام پہ فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی بار زور سے بول دیں آپ، 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ اس کی 70 آخرت کی 30 دنیا کی ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، 10 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے، لیکن اس کا بینیفٹس، اس کا فائدہ آپ کو کتنا مل رہا ہے۔ 70 آخرت کی ضرورتیں آپ کی پوری ہو رہی ہے، 30 دنیا کی ضرورتیں آپ کی پوری ہو رہی ہیں۔ کاش ہم اپنے شیڈیول میں شامل کر لیں نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنا، انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ملے گا، دنیا کی بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، القول البدی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، من صلی علی الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس میرے امتی نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی بار زور سے بول رہے ہیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کا فائدہ اسے یہ ملے گا کہ مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمیں درود پاک پڑھنے کا وقت ہے کہاں، قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت ہے کہاں، اپنے عالموں کے پاس، امام صاحب کے پاس آنے کا وقت ہمارے پاس ہے کہاں۔ ہم تو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے غیبت، چغل خوری، بد زبانی، گالی گلوچ، فحش گوئی میں مبتلا رہتے ہیں۔ کاش ہم اپنے شیڈیول میں شامل کر لیں، درود پاک کا وظیفہ اپنے ساتھ شامل کر لیں، قرآن پاک اپنے ساتھ شامل کر لیں، انشاءاللہ دنیا میں تو عزتیں ملیں گی ہی، اور آخرت میں اللہ رب العالمین تم کو سرسبز و شادابی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں اپنے معمول میں رکھنا چاہیے درود پاک کا وظیفہ، قرآن پاک ہمیں اپنے معمول میں رکھنا چاہیے۔ آئیے حضرات، ایک حدیث پاک سناتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حدیث پاک سننے سے پہلے ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کتنی چیزوں کو زور سے بول دیں، انشاءاللہ حدیث پاک یاد کر لینا۔ میرے آقا نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اللہ اکبر کبیرہ، موقع سمجھو۔ 5 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو 5 چیزیں آنے سے پہلے موقع سمجھو۔ ذرا توجہ فرمائے میرے اسلامی بھائیوں، پہلی چیز کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ ابھی تیرے پاس جوانی ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس انرجی ہے، جوانی میں تو 1000 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھ سکتا ہے، جوانی میں تو ہر 3 دن میں ختم قرآن کر سکتا ہے، تیرے بدن میں طاقت ہے، جوانی میں تو روزانہ 10 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر سکتا ہے، سورہ ملک پڑھ سکتا ہے، سورہ رحمان پڑھ سکتا ہے۔ جوانی میں تو کیا نہیں کر سکتا، مکہ سے لے کے عرفات کے میدان تک 17 کلومیٹر کی دوری کا سفر تو پیدل کر سکتا ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے جو مکہ سے اور عرفات کے میدان میں جو 17 کلومیٹر دوری کا سفر ہے، حدیث پاک میں آیا ہے جو یعنی حدیث پاک میں جو 2 قدم چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو یعنی 7 کروڑ نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ اللہ نے تجھے جوانی عطا فرمائی ہے، اس کا تو یعنی غلط استعمال مت کر، اس کا تو غلط ضائع مت کر۔ جوانی ہے، تیرے پاس طاقت ہے، جب جوانی آج چلی جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، پھر تو بڑھاپے میں چاہ کر بھی عبادت نہیں کر پائے گا، بڑھاپے میں تو چارپائی سے لگ جائے گا، پھر تجھے تو دوائی کو چینج کرنے سے فرصت نہیں ملے گی، وہ کیا عبادت کر پائے گا، وہ کیا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ پائے گا، وہ کیا قرآن پاک کا ختم کر پائے گا۔ اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ اور دوسری چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے
پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ابھی اللہ نے تم تندرست بنایا ہے، تندرستی ہزار نعمت ہوتی ہے، تندرستی کا غلط استعمال مت کرو۔ آج تو لوگ ایسے ہیں جوانی ہے تندرستی ہے، یعنی اس کو کہاں ضائع کر دیا، شراب کے اڈوں پہ جا کے نشہ کر کے گٹکا کھا کے سگریٹ پی کے۔ نہیں، تمہاری جوانی دین اسلام کے لیے ہے، مذہب اسلام کے لیے ہے، قرآن پاک کی تعلیم فروغ کرنے کے لیے ہے، سنتیں پھیلانے کے لیے ہے، اس کے لیے تندرستی استعمال کرو۔ نبی علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے تمہاری تندرستی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تندرستی کو جب تو غنیمت سمجھے گا، کل جب تو بیمار پڑ جائے گا تو نے تندرستی میں عبادت کی ہوگی، تندرستی کی عبادت تیرے کام آ جائے گی۔ تندرستی کی عبادت بہت بڑی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تندرستی کی عبادت کو ضائع مت کرنا۔ اور تیسری چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے فرصت کے لمحات کو اپنے کسی کام میں مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خالی ملتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، کہ حضرت میں صرف خالی ہے۔ ارے بھائی خالی ہو تو عالم کورس کر لو، خالی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت کر لو، امام صاحب کے پاس آن کے وضو کے 4 فرض سیکھ لو، غسل کے 3 فرائض یاد کر لو، وضو کی 16 سنتیں یاد کر لو۔ جب تیرے پاس فرصت کے لمحات نکل جائیں گے، جب مشغولیت کا وقت آ جائے گا، پھر تو چاہ کر بھی قرآن کی تعلیم نہیں سیکھ سکتا، تو چاہ کر بھی عبادت نہیں کر سکتا، تو چاہ کر بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ تیرے پاس فرصت کے لمحات ہیں تو مشغولیت کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لے، اپنے لیے غنیمت سمجھ لے۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ وقت کی تعلیم نبی علیہ السلام نے تمہیں دی ہے۔ اللہ اکبر، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کو اپنی غریبی سے پہلے غنیمت سمجھ، اپنی مالداری کو اپنی غریبی سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اللہ نے تجھے مالدار بنایا ہے تو سمجھ لے ہو سکتا ہے تو کل کو غریب ہو جائے، اس لیے آج تو مالدار ہے، اگر کسی بیوہ کے تو کام آ سکتا ہے تو اس کے کام آ جا، کسی یتیم کے کام آ سکتا ہے اس کے ہاتھ پہ سر پر دست شفقت رکھ دے تو کام آ جا۔ تیری مالداری غریبوں یتیموں مساکین کے لیے آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے مال کے کیا ہے، المال غادن ورائہن، مال تو آنے جانے والا ہے۔ آج اللہ نے مجھ کو مالدار بنایا ہے، کل وہ غریب بھی بنا سکتا ہے، امیر کو غریب، غریب کو امیر بنا سکتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الرقاق کے اندر، یعنی ایک بندہ کیا کہتا ہے یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، یعنی آج 1 لاکھ ہے کل کو 2 لاکھ ہو جائے، آج 5 لاکھ ہے کل کو 10 لاکھ ہو جائے، آج 1 پلاٹ ہے کل کو 2 پلاٹ ہو جائے۔ اسی مال کے چکر میں نماز پڑھتا نہیں ہے، روزہ رکھتا نہیں ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہے زکوٰۃ نکالتا نہیں ہے، حج ادا کرتا نہیں ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کے اندر جا کے گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیرے کتنے مال ہیں اے انسان، تیرے صرف 3 مال ہیں۔ کتنے مال ہیں زور سے بول دیجئے، صرف 3 مال ہیں میرے دوستو، صرف 3 مال۔ ما اکلف افنا، ایک مال وہ ہے جو آپ نے کھا لیا اس کو ختم کر دیا یعنی کھانا پینا ہے۔ او لبس فابلا، ایک مال وہ ہے جو آپ نے پہن لیا یعنی کپڑا ہے اس کو پرانا کر دیا، یہ آپ کا مال ہے۔ او اعطا فاقتنا، اور ایک مال وہ ہے جو آپ نے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا اس کو جمع کر لیا، کل قیامت کے دن اس کا اجر دیا جائے گا۔ صرف تمہارے یہ 3 مال ہے، باقی مال تمہارا نہیں ہے، سب تمہارے وارثوں کا ہے۔ تو جو تو نے کھا لیا وہ تیرا مال ہے، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا مال ہے، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا وہ تیرا مال ہے۔ باقی مال سب تیرے وارثوں کا ہے، اور تو دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھ لے۔ وہ یعنی غریبی آنے سے پہلے مالداری کو جب تو غنیمت سمجھے گا، تیرا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہوگا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس مال کے بدلے اللہ تجھے جنت کی شکل میں ایک محل عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنی مالداری کو اپنی غریبی کے آنے سے پہلے آپ غنیمت سمجھ لیں۔ اور 5ویں چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی، آقا فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھیں، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ ابھی آپ کے پاس زندگی ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، کچھ نہیں معلوم ہمارا اٹھنے والا قدم کہاں ہے، دنیا سے ہم کب چلے جائیں۔ لوگ سوچتے ہیں حضرت ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ابھی تو ہماری جوانی ہے، تجھے معلوم نہیں ہے
جوانی میں بھی موت آ جاتی ہے، بچپن میں بھی موت آ جاتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی موت آتی ہے۔ جوانی نہ بچپن کو موت نہ بچپن کو دیکھتی ہے نہ بچپن کو دیکھتی ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موت کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، اور مرتے جاتے ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، اور بارہا علم تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ دنیا سے سب کو جانا ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، ورنہ زندگی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، موت آئے گی، پھر تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، پھر تم دنیا سے چھوڑ چکے ہوگے، دنیا کو چھوڑ دے گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی اسی ایک حدیث پاک پر اگر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارے قدم چوم لے گی انشاءاللہ۔ یہ حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام کی، کریں گے نا انشاءاللہ عمل۔ دیکھو اصل ہوتا عمل، تقریر آپ نے تھوڑی سنے لیکن اس پہ اگر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا۔ عمل سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر، پوری رات آپ تقریر سنتے رہیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیں، بتائیے کامیابی ہوگی ہمارے لیے؟ کامیابی نہیں ہوگی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اسی وجہ سے تو گھروں کے اندر برکت نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے اللہ و رسول کو بھولے ہوئے ہیں اور نمازوں کے بالکل تارک بن گئے ہیں، تارک الصلاۃ ہیں، نماز کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگ کہتے ہیں حضرت آن کے حضرت تعویذ دے دیجئے، بے شک تعویذ بھی فائدہ کرے گا لیکن تعویذ سے زیادہ فائدہ تیرے لیے نماز کرے گی۔ نماز بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا البرکت فی البکور، فجر کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تجھے اٹھنا چاہیے تھا اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ مارکیٹ میں تو بعد میں جا، اپنے کام پہ تو بعد میں نکل، پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی تو اٹھ رہا ہے صبح 9 بجے، نیستی پھیلا رہا ہے بستر کے اندر، بتا تیرے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے، کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے جو فجر کی نماز مسلسل چھوڑ دے گا اللہ اس کے چہرے سے نور ختم کر دے گا، جو ظہر کی نماز چھوڑ دے گا اللہ اس کے رزق سے برکت ختم کر دے گا، جو عصر کی نماز کو ترک کر دے گا اللہ اس کے بدن سے طاقت ختم کر دے گا، جو مغرب کی نماز کو چھوڑ دے گا اللہ اس کی اولاد سے فرما برداری ختم کر دے گا، جو عشاء کی نماز کو چھوڑ دے گا اللہ اس کی نیند سے سکون کو ختم کر دے گا۔ اگر تجھے چہرے پر نور چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، اولاد کی فرما برداری چاہیے اور تجھے نیند میں سکون چاہیے تو 5 وقتہ نماز کا عادی بن جا، اللہ رب العزت دنیا میں بھی سکون دے دے گا اور تیری نسلوں کے اندر بھی برکت ڈال دے گا، اور تیری نسلوں کے اندر جب برکت آ جائے گی تو دنیا بھی انشاءاللہ جنت کا گہوارہ بن جائے گی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اپنے حبیب کی شفاعت سے تم کو جنت کا حقدار بنا دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اپنے حبیب کی شفاعت سے جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔